अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 5-6 ख़बरों पर बात करेंगे और इनकी तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली ख़बर है कि गौहर नायाब, ऐसा हीरा इस हुकूमत के हाथ लग गया है जिसे ये हुकूमत छोड़ने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। उस हीरे का नाम है साबिका निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी के अंदर इस हुकूमत को इतनी खूबियाँ नज़र आती हैं कि ये हुकूमत चाहती है कि इसे हाथ से न जाने दिया जाए। पहले इस हीरे को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया, निगरान वज़ीर आला, फिर इसी हीरे को उठाकर पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया। अब उसे सेनेटर बनाया जा रहा है और सेनेटर बनाने के बाद उसे विफाकी वज़ीर दाखिला बनाया जाने का इम्कान है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा इतना टैलेंटेड, काबिल और मेहनती है? जी हाँ, बिल्कुल है मेहनती। इसकी वजह यह है कि इसके पास सिर्फ ये खूबी है कि ये तहरीक इंसाफ पर जुल्म व सितम ढाने का कायल है और इसने पिछले 1-1.5 साल में जब से ये वज़ीर आला पंजाब बना, इसने तहरीक इंसाफ पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए, लीडरान और कारकुनान को पाबंद सलासल किया, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया, ख़वातीन को हिरासा किया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर असद कैसर ने हुकूमत को वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है कि अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया गया तो फिर तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की मफाहमत की तवक्को न रखी जाए। उनका मज़ीद कहना था कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं चल रही। मज़ीद कहा कि अगर हमें इदारों से धांधली के हवाले से हमारे खदशात दूर न करवाए गए तो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। हमें मजबूर न किया जाए कि हम कानूनी रास्ता छोड़कर सड़कों पर आ जाएं। असद कैसर का मज़ीद कहना था कि अवाम का हक लेने के लिए, अवामी मैंडेट वापस लेने के लिए हम भरपूर एहतजाजी तहरीक और कैंपेन चलाएंगे। इमरान खान ने भी वाज़े बता दिया कि जब तक हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं मिलता, कोई मफाहमत नहीं होगी। अगली खबर आपको देते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने गुज़श्ता दिन सेनेट में अपने खिताब के दौरान कहा कि मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया था। कबायलियों की ये जो इज़्ज़त की पगड़ी है, ये मुझे इमरान खान ने पहनाई है। तारीख़ में पहली दफ़ा एक बंदा कबायली इलाके से इस सीट पर आया है। मेरे अपने कबायलियों के लिए और मेरे अपने इलाके के लोगों के लिए ये फ़ख्र है और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। चूँकि मैं आपसे छोटा हूँ, अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी दे देना। वाज़े रहे कि 98 वोटों में से 54 वोट लेकर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी कामयाब हुए थे। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी के चचाजाद भाई और सियासी शख्सियत साबिक सेनेटर हाजी मोहम्मद शाह आफरीदी के भतीजे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी सनतकार और कारोबारी शख्सियत हैं। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के कबायली इलाके ज़िला खैबर के आफरीदी कबीले की शाख सिपा से है। अगली खबर आपको देते हैं सदारती इंतखाब की। आज सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। गुज़श्ता रात पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की
اور ان سے اپنے لیے حمایت کی درخواست کی، مگر مولانا فضل الرحمان نے صاف انکار کر دیا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ میں نے محمود خان اچکزئی کو بھی صاف کہا ہے کہ میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ مولانا نے اور ان کی جماعت نے تمام انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، یعنی نہ انہوں نے اسپیکر کے لیے ووٹ دیا، نہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے، اور نہ وزیر اعظم کے لیے، اور اسی طرح انہوں نے صدر کے انتخاب کے لیے بھی بائیکاٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ کل تک وفاقی کابینہ کی تشکیل عمل میں آ جائے گی۔ وفاقی وزراء میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ شمشاد اختر یا محمد اورنگزیب، وزیر خارجہ میں جلیل عباس جیلانی اور اسحاق ڈار کے نام گردش میں ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وزراء وہ ہوں گے جو نون لیگ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ کہیں اور سے ان کی سفارش آئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ وہی وزراء بنیں گے جن کی سفارش کہیں اور سے آئی ہوئی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ پارٹی میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پارٹی اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں، مجھے عہدوں اور وزارتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے کوئی عہدہ ملے یا نہ ملے، میں علی امین گنڈاپور کی حکومت کو مکمل سپورٹ کروں گا۔ یاد رہے کہ کچھ لوگوں نے افواہیں پھیلا دی تھیں کہ کے پی کے میں تحریک انصاف میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، تو اب تیمور سلیم جھگڑا کے اس بیان کے بعد وہ سب دم توڑ جائیں گی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خالد محمود صدیقی کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور ان کا اس آڈیو میں کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف جب اپریل 2021 میں تحریک عدم اعتماد کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہمارے پاس کل 7 سیٹیں تھیں۔ مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا گیا کہ تحریک انصاف سے منحرف ہوئے 20 لوگ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں ٹھاکر بتا چکے ہیں، مجھے ٹی وی پروگرام میں کسی نے دکھایا کہ یہ 20 لوگ سندھ ہاؤس میں ہیں پی ٹی آئی، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بچے گی۔ میں نے کہا مجھے تو عمران خان صاحب کی حکومت سے بچتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کیا پی ٹی آئی کی بچ سکتی ہے؟ میں نے کہا بچ سکتی ہے۔ اور بعد میں کسی نے سوال بھی کیا، آپ نے -1 کا فارمولہ پیش کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے +1 کا فارمولہ پیش کیا تھا کہ وزیر اعظم کوئی اور ہو سکتا ہے اور عمران خان اس کے بھی باس ہوتے، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہ بات ہماری اکثر ہی سمجھ کی بات ہے۔ تو جب ان کے ہی لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے تو ہماری 7 سیٹیں یا عمران خان صاحب کو میسج دیا تھا کہ ہماری 7 سیٹیں اب نہیں بچا پائیں، اور جمہوریت کے شوق میں اپنے لوگوں کے اوپر ایک نیا 100 لوگوں کو لاپتہ کرنے۔ اچھا جی، اب اس میں کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہماری ویڈیوز اور آڈیوز جو لیک کی جا رہی ہیں، یہ ہمارے اندر ہی ایم کیو ایم لندن کے کچھ لوگ ہیں جو ان ویڈیوز کو لیک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی رابطہ کمیٹی کو تحلیل کر دیا تھا، اور اب ایڈ ہاک رابطہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور اس بات کی چھان بین جاری ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح سے ہماری ویڈیوز لیک کر رہے ہیں، اور اپنی مکمل چھان بین کے بعد پھر رابطہ کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نگران حکومتوں کے قیام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ جب کوئی حکومت اپنی ٹرم مکمل کر لے گی یا کوئی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے چلی جاتی ہے، تو جو 3 مہینے کے لیے نگران آ جایا کرتے تھے، اب یہ چونکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی ہے، ان کو دے دی گئی ہے، ان کو دلائی گئی ہے، تو اب یہ اس نگران حکومت کے سسٹم کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ ملک کے دنیا کے باقی ترقی یافتہ ملکوں میں نگران حکومتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہی حکومت اپنی نگرانی میں انتخابات کرواتی ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو
یا وہ صوبائی وزرائے اعلیٰ ہوں، یعنی ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اختیار ہوگا، اور جو اس وقت وزیر اعظم ہوگا وہ اپنی زیر نگرانی الیکشن کروائیں گے۔ اس طرح سے نگران حکومتوں کے زیر اثر انتخابات اب نہیں ہو پائیں گے اگر انہوں نے یہ انتخابی اصلاحات کر دیے تو۔ آپ کے علم میں ہے کہ نگران حکومتیں آ کر کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ ابھی جو یہ نگران حکومت گئی ہے، ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا ٹلٹ کس طرف تھا، ان کا جھکاؤ کس طرف تھا، اور انہوں نے کس طرح سے تحریک انصاف کو دبایا، چاہے وہ ہم ابھی محسن نقوی کی بات کر رہے ہیں یا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی۔ ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں آخر میں، سابقہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پچھلے 5 سال سے پارلیمنٹ لاجز میں وہ رہائش پذیر تھے، اور اب انہیں منسٹری آف ہاؤسنگ کی طرف سے 60 لاکھ روپے کا بل دیا گیا ہے، اور یہ اس 60 لاکھ کے نادہندہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ منسٹری آف ہاؤسنگ ان سے 60 لاکھ روپے وصول کر پاتی ہے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔